السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، رواہ ابن ماجہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک سورہ المائدہ 6 پارے کے اندر: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ 9 ذی الحج مقام عرفات جمعہ کا دن 10 ہجری کو یہ آیت نازل ہوئی، جس میں یہ اللہ نے واضح بیان فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اب جو چیز 10 ہجری کو نہیں تھی، جو بعد میں ایجاد کی گئی، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ جبکہ جشن ولادت یہ جو منایا جاتا ہے، یہ 600 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال بعد شروع کیا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ دین میں ایک نئی چیز ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ایسا دین دیا ہے، میں آپ کو ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں دن کی طرح سفید، روشن اور واضح ہیں۔ لیلھا کنہاریھا، ایک انسان ممکن ہے رات کے ٹائم تو بھٹک رہے، راستہ بھول جائے، لیکن دن کے وقت جب روشنی ہو، جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہو، تو اب کوئی انسان گر پڑے یا جان بوجھ کے راستہ بھول جائے، اس کی قسمت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، آپ نے فرمایا کہ جو آپ کو میں نے دین دیا ہے، اس دین کی راتیں دن کی طرح سفید ہے، اگر اب بھی اگر کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اس راستے سے ہٹکتا ہے، تو وہ خود ہی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے والا ہے۔ تو یہ جشن ولادت جو بعض ہمارے دوست بھائی مناتے ہیں، اس کا قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس کی نہیں ملتی۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے، دین کی بات اللہ نے آپ کو بتلائی ہے، اسلام کی بات، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھیں کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں۔ اور فرمایا فاصدع بما تؤمر، کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو ڈرائیں، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کی تبلیغ کریں۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، آپ نے من و عن امت تک پہنچا دیا ہے۔ جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ آپ نے کو دین کی بات چھپا لی تھی، وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے بڑا خائن، اور وہ انسان جہنمی ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپا لی تھی۔ تو جشن ولادت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں منایا، اور نہ ہی امت کو اس چیز کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ منانا فرض ہوتا، ضروری ہوتا، تو آپ امت کو حکم دے دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ تو آپ نے گویا کہ سوموار کے دن روزہ رکھا ہے، اپنی پیدائش والے دن۔ تو یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جب عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے بھائی میلاد منانے والے اس دن عید مناتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا، لہٰذا یہ بھی ایک متضاد سی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کے حریص تھے،
دین کی ایک ایک بات ہم تک نقل کر کے پہنچائی ہے، حتیٰ کہ کتنے ایسے مسائل ہیں جو صرف بند کمرے کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وہ بھی ہم تک پہنچائے ہیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن انہوں نے ہم تک مسائل پہنچا دیے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا کیسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو عمل کیا، سیرت، کردار، سب صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، حتیٰ کہ جوتا کیسے پہننا ہے اس کا طریقہ بتلا دیا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی بات ہو، تیسری عید ہو اسلام کے اندر، اور صحابہ سے معذلہ مخفی رہ گئی ہو، اور آج مسلمانوں کو اس چیز کا علم ہوا ہو؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اگر کوئی منا لے تو کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ جو انسان جشن ولادت مناتا ہے، اس دن کو کہتا ہے عید ہے، وہ انسان یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی نیکی جس نیکی کا علم نہ تو اللہ رب العالمین کو تھا اور نہ اللہ کے پیغمبر کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ مجھے اس نیکی کا علم ہو گیا، یہ حرج ہے۔ اللہ کے بندو، اگر حرج والی بات کریں آپ تو سجدے پہ 3 کریں، کیا حرج ہے 3 کرنے میں 2 کی بجائے؟ جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ وضو کے ٹائم 4-5 بار آپ ہاتھوں کو دھوئیں، منہ کو 6 بار دھو لیں، کیا حرج ہے؟ بھائی دین اس چیز کا نام نہیں ہے، جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قبول فرما لیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ایک صحابی کو دعا پڑھائی، اس دعا کے الفاظ تھے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کے الفاظ تھے۔ اس صحابی نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، تو اس صحابی نے رسول پڑھ دیا، برا بن عازب نے رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو الفاظ میں نے بولے ہیں بس وہی بولے جائیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو رسول کا مقام زیادہ ہے، رسول کا مقام عظمت زیادہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول بھی تھے، لیکن اس موقع پر چونکہ آپ نے نبی کے الفاظ بولے تھے تو آپ نے کہا نہیں، جو کچھ میں نے کہا ہے بس وہی ہو۔ تو آپ کہہ سکتے تھے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، تو بھائی بہت بڑا حرج ہے یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بدعتی انسان کا یہ خیال ہوتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں کوئی چیز چھپائی ہے، آپ نے معاذ اللہ خیانت کی ہے، آپ معاذ اللہ خائن تھے معاذ اللہ۔ تو اللہ کے بندو، اگر دین تھا تو اللہ کے پیغمبر نے ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ جبکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ تو بدعتی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید معاذ اللہ آپ نے چھپا لیا تھا اور یہ میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن۔ جشن اور مشن، جب جشن منانے کی باری آئی تو ابو لہب سب سے آگے تھا، جب مشن کی باری آئی ابو لہب پتھر مارنے میں سب سے آگے تھا۔ تو جب جشن کی باری آئی تو مشرقین مکہ جشن منا رہے تھے، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، جب آپ نے مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ میری بات مان لو، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا معبود نہیں ہے، تو وہی جشن منانے والے آپ کے دشمن بن گئے۔ جشن کی باری سب سے آگے، لیکن جب آپ نے مشن کی بات کی کہ مشن کیا ہے، رسالت کا دشمن بن گئے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں جشن ابو لہب نے بنایا، لیکن مشن کی باری آپ کا دشمن بن گیا تھا۔ البتہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جشن نہیں منایا، لیکن مشن کی باری آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ تو اصل مقصد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے نا، جو آپ دین لے کے آئے ہیں، وہ دین آپ کا مکمل ہے، اس دین کی طرف چلیں۔ جس طرح نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھی، نماز ویسے پڑھیں، جس طرح آپ نے حج عمرہ کیا، حج ویسے کریں۔ تو اصل تو یہ ہے نا، مشن ہے اصل، ورنہ جشن تو کفار نے بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میلاد منانے والے بھائیوں سے کچھ سوالات کریں۔ سب سے پہلے سوال ان سے یہ کریں کہ جشن ولادت جو آپ لوگ مناتے ہو، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے یا نافرمانی ہے؟ وہ آپ سے اگر آپ سے وہ کہتے ہیں کہ نافرمانی ہے تو پھر آپ انہیں کہو اس کو چھوڑ دو، نافرمانی کا انجام تو جہنم کی آگ ہے۔ اگر وہ آپ سے کہیں یہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے تو پھر آپ ان سے سوال کریں، اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت ہے پڑھی تو یہ بتاؤ
کہ اللہ کے پیغمبر کو اس اطاعت کا علم تھا یا نہیں تھا۔ اگر وہ آپ سے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا معاذ اللہ، پھر تو زندگی کا، پھر تو وہ اسلام سے نکل گئے۔ اگر وہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو علم تھا تو پھر آپ نے سوال کریں اگر اللہ کے پیغمبر کو اس چیز کا علم تھا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک یہ بات پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی تھی؟ اگر تو آپ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بات نہیں پہنچائی تو پھر تو معاذ اللہ اس انسان کا خیال یہ ہے کہ معاذ اللہ کے نبی نے خیانت کی ہے دین کے اندر۔ اگر آپ سے کہتے ہیں انہوں نے پہنچا دی تھی تو پھر ہم ان سے سوال کریں گے کہ ہاں کہاں پہنچائی ہے، اس کی کوئی دلیل تو دو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کتنی بار آیا، عثمان غنی کے دور میں کتنی بار آیا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی بار یہ پیدائش کا دن آیا، تو کیا آپ نے منائی تھی یا نہیں منائی تھی؟ تو اللہ کے بندو، دین وہی ہے جو 10 ہجری کو مکمل ہو گیا تھا۔ آج لوگ یہ جشن میلاد مناتے ہیں معاذ اللہ، ان میں بدعات خرافات ہوتی ہیں، کسی کے جھنڈے پر تیر کا نشان، کسی کے جھنڈے پر تلوار کا نشان معاذ اللہ۔ لیکن دیکھیں میرے پیغمبر کے جب جھنڈے کی باری آئی تو جوتے کا نشان لوگ لگا لیتے ہیں، کتنی بڑی توہین ہے۔ جب کوئی حکمران آئے تو آپ اس کا استقبال کرتے ہیں اس کے جھنڈے کے ساتھ، اور جب پیغمبر کا آپ کا دعویٰ ہے کہ پیغمبر آئے ہیں اور معاذ اللہ آگے سے آپ نے اٹھایا کیا ہوا ہے جوتا، یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور پھر معاذ اللہ جوتے میں نام لکھتے ہیں، کیک رس بناتے ہیں، ان پہ اللہ کے نبی کا نام لکھتے ہیں، پھر اسی کیک رس کو کاٹ کے کھاتے ہیں، یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ اور وہی جوتے کے نشان بناتے ہیں، پھر معاذ اللہ وہی جوتے کے نشان گٹروں میں گرے پڑے ہوتے ہیں، گندی جگہوں پر گرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو ساری کی ساری خرافات ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔